جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو تخلیق کیا اور اس پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں عورت ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حوا رضی اللہ عنہا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ محترم سامعین، یاد رہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا چونکہ مرد عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، اسی لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ میرے پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ محترم سامعین، درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ محترم سامعین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسے نمبر 1، آپ رضی اللہ عنہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ نمبر 2، انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ نمبر 5، آپ رضی اللہ عنہا کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ نمبر 6، آپ رضی اللہ عنہا ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ محترم سامعین، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا مقصد یہ بیان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر عورتوں کی پیدائش کا بھی ایک مقصد یہی بیان ہوا ہے کہ شوہر ان سے سکون حاصل کرے۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے
اپنے شوہر کے آرام اور سکون کا لحاظ رکھے اور کوئی تکلیف نہ دے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو خدا کی نعمت سمجھے اور اس کے حقوق ادا کرے، اور اگر بیوی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا، اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے اور کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے اور پیسنے پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ سامعین، انسان کو پیٹ بھر کھانا اور سیر ہونے کے لیے پانی مل جائے، نیز تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے تو یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نعمتیں جنت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل تھی، اور انسان کو ان نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اسے یہ نعمتیں میسر نہ ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے جنتی نعمتوں کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ جنت میں آپ نہ بھوک محسوس کریں گے، نہ پیاس، نہ اس میں بے لباس ہوں گے، اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے۔ اور اگر آپ جنت سے چلے گئے تو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کو محنت و مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے آپ ابلیس کے وسوسوں سے بچ کر رہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا، اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ محترم سامعین، اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس اصلاً نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کا دل چاہے گا وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔